ألا لله الدين الخالص. اور ان کے برے اخلاق ایک بات، غلط طرز زندگی دوسری بات، جاہلانہ رسوم تیسری بات، حق دشمنی چوتھی بات، مومن ازاری پر انہیں ملامت کی پانچویں بات۔ یہ کتنی ترتیب کے ساتھ آیا ہے سارا معاملہ کہ پہلے کیا کرتے ہیں، پہلے تو خود ہی بڑے غلط تھے، ٹھیک ہے، اپنے اخلاق ان کے انتہائی غلط، بدتمیزی۔ آج آپ رویے دیکھ لیں، آپ ہر اس آدمی کو پسند کریں گے جو آدمی پولائٹ ہوگا، جو آدمی پولائٹ نہیں ہے آپ اس کے مخالفت میں شروع ہو جاتے ہیں، وہ انتہائی بدتمیز، چاہے ہم خود بھی بڑے بدتمیز ہیں لیکن دوسرے کی بدتمیزی برداشت نہیں ہوتی۔ تو سمجھیں جب دوسرے کی آپ کو بدتمیزی برداشت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو آپ کی بدتمیزی کو کون برداشت کرے گا؟ تو پہلے تو یہ اخلاقی لحاظ سے ان کی یہ صورتحال تھی۔ پھر کہا غلط طرز زندگی، ان کی زندگی اس طرح کی گزرتی تھی اور اس کی وضاحتیں کی ہیں کہ غلط طرز زندگی میں بدعات بھی تھیں اور جاہلانہ رسومات بھی تھیں، اور ان کے اندر آپ دیکھ لیں ان جاہلانہ رسومات کے اندر جو وہ کام کرتے تھے وہ تو اللہ کی پناہ، کیا آپ کو بتائیں ان کی۔ اور اس کے اندر یہ آج کل ایک اہم چیز ہے نا، یہ وہ نجومی بڑے تھے، یہ آپ کے باوا عامل ناگی ہیں جی، وہ بنگال کا جادو توڑ کرنے والا، اور ہم ہر عمل کو پتہ نہیں 24 گھنٹوں یا 48 گھنٹوں میں کر لیتے ہیں، کالے علم کی کاٹ اور پلٹ کے ماہر، جو آیا آپ پر حملہ ہوا وہ بھی ختم کر دیں گے، بلکہ الٹا اس حملے کا جواب اس طرح بیک گیئر لگے گا، وہ ہی مر جائے گا بندہ۔ یہ میں نے بتایا بھی حضور آپ بچ جائیں گے، ہم مار دیں گے اس کو، پلٹ کے بھی ماہر، کاٹ کے بھی ماہر اور پھر پلٹ کے بھی ماہر ہیں جی۔ یہ ان کے ہاں بڑی چیزیں تھیں، ایسی چیزیں غیر خداؤں کو پکارنا ہیں جی، اور جا کر سجدے کرنا، اور ان کا بڑی بڑی چیزیں جو ہیں ان کا اس کے اندر ان کی زندگیاں جو تھی اس کے اندر وہ مگن تھے۔ اور پھر اگلی بات بتائی کہ حق دشمنی ان کے اندر تھا، کہ حق کی دشمنی پر وہ بڑے اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈٹ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی اللہ تعالیٰ کے بعد انہی کا نام آتا ہے، وہاں ڈٹ گئے حضور کے سامنے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حق دشمنی بعض کا اس قسم کی ہو جاتی ہے کہ بندہ سامنے ایک اللہ کے ولی کی شخصیت موجود ہوتے ہوئے بھی باطل پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے حضرت صاحب تو بڑے نیک ہیں اور یہ آدمی ان کے خلاف ہے، تو پھر بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ خلاف تھے تو ایسی کون سی بات۔ اور آخری چیز تو آج کل بہت ہے، مومن ازاری، دکھ دینا شروع کر دیے۔ آج جتنے لوگ اسلام کا صحیح نام لیتے دنیا کے سارے ملکوں میں آپ گھوم جائیں، کیسے کیسے ناموں کے ساتھ ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، اصطلاحیں ان کے لیے ٹرمینالوجیز گھڑی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا پروپیگیٹ کیا جاتا ہے، ان کو اتنی تشہیر کر دی جاتی ہے اس کی کہ پھر لوگوں کی ہر وہ آدمی جو اسلام کے ساتھ مخلص ہے اس کے منہ میں بھی وہی بات آ جاتی ہے جو دیگر لوگوں کے منہ میں ہوتی، جو خدا کے اسلام کو نہیں مان رہے ہوتے۔ اتنا پروپیگیٹ کر دینا، اور اس کی آج کل تو آپ مثالیں جو ہے نا آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، نام لیے بغیر آپ کو پتا ہے کہ آج کل کیا رہا ہے اور اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ غیر متوازن نظریے نے ایسی جنم لیا ہے کہ ہم سب مسلمان اس کے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، کبھی ہم کوئی بات کہتے ہیں، کبھی ہم کوئی بات کہتے ہیں، کبھی ہم کوئی بات کہتے ہیں، یہ فلاں نے یہ کام کیا جی، فلاں نے یہ کیا ہے، نہیں مجھے تو یہ لگتا ہے، اگلے دن کوئی، ہر روز آپ کی اوپینین کو بریک کیا جاتا ہے، ہر روز آپ کی رائے کو توڑا جاتا ہے، ہر روز آپ کی ایک نئی رائے بنائی جاتی ہے، اس میں کالم نگار بھی شامل ہیں، میڈیا پرسن بھی سارے شامل ہیں، اینکر پرسن بھی ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی ہے جی، اور پھر ریومرز بڑی کام کرتی ہیں، افواہیں، یہاں سے بات چلتی ہے، وہ جی رات اس طرح ہو گیا، صبح اس طرح ہو گیا، 6 بجے اس طرح ہو گیا، 4 بجے اس طرح ہو گیا، اس طرح کی باتیں ریومرز اڑائی جاتی ہیں۔ پہلے اور خبر آ رہی ہوتی، پھر یکدم خبر بدل دی جاتی ہے۔ پھر یہ ایک پوری سوسائٹی کو جس طریقے سے وہ مومن ازاری، یعنی کسی آدمی کو کسی طرف سے حق آنے نہ پائے، کسی طرف سے داخل نہ ہونے پائے، یہ نتیجہ اس کا نکل آتا ہے۔ تو یہ اس کے اوپر ڈسکس کیا گیا۔